سورہ صافات کی اس آیت کا مطلب تو اب آپ پر اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف کیوں نظر اٹھائی اور انہیں جھوٹ کہا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ دو دریاؤں کے درمیان اس سرزمین میں ستاروں کا علم اور اس علم کے تحت اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنا، اپنے چھوٹے بڑے فیصلوں کو ستاروں کے علم کے تحت کرنا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب آپ کو سورہ انبیاء میں ملے گا کہ جب تم پیٹھ پھیر کر چل دو گے تو میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ اور وہ کیا چال تھی جو ان لوگوں کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ چلی؟ سورہ صافات۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم جواب بھی نہیں دیتے؟ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کلہاڑے سے توڑا اور پھر اس کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، اور جب وہ لوگ واپس آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا کہ ابراہیم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بڑے بت نے کیا ہے تو تم اسی سے ہی پوچھ لو، تو پھر وہ شرمندہ ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس دوران وہ لوگ کہاں گئے ہوئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو توڑا؟ آخر 3600 بت موجود تھے ان کے پینتھیون میں۔ اس آگ کی کیا نوعیت تھی اور یہ کس قسم کی عمارت تھی جہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا؟ اسلامک اکاؤنٹس میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کی کوئی عید تھی یا کوئی میلہ تھا جہاں وہ جایا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور بے شک یہ بات بالکل سچ ہے۔ انفیکٹ تہواروں کے حوالے سے سب سے پرانے ٹریسز بین النہرین کے رہنے والوں کے ہاں ہی ملتے ہیں۔ ان کا پورا سال ہی مختلف تہواروں سے سجا ہوتا تھا۔ اپنی ریسرچ کے دوران مجھے ان کے ہاں کم سے کم 6 تہوار ملے، پورے چاند کا تہوار، فصل پک جانے کا تہوار، یہاں تک کہ سال کے سب سے لمبے دن یعنی 21 جون کا تہوار، سال کے سب سے چھوٹے دن یعنی 21 دسمبر کا تہوار، ان کے نیو ایئر کا تہوار جو ان کے حساب سے آج کل کے اپریل اور مئی میں بنتا ہے۔ بلکہ ایک تہوار ایسا بھی تھا جو ایک ایسے دن منایا جاتا تھا جس دن نوح علیہ السلام کا سیلاب ختم ہوا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ دنیا کی ایک نئی پیدائش کا دن تھا۔ سچ کہوں تو تقریباً ہر مہینے ان کے ہاں کوئی نہ کوئی تہوار ہو رہا ہوتا تھا۔ رہی بات آگ اور جس جگہ کی جہاں وہ آگ تیار کی گئی تھی، تو اس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بین النہرین کا یہ علاقہ زیادہ مقدار میں لکڑی پیدا نہیں کرتا، اس لیے یہ لوگ اپنی زیادہ تر عمارتیں مٹی کی بنوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے مندر بھی جنہیں وہ زیگوراٹس کہتے تھے وہ بھی مٹی کی اینٹوں سے ہی بنے ہوتے تھے، جن میں سے ایک بہت بڑا زیگوراٹ آج بھی موجود ہے۔ لیکن صرف ان کے زیگوراٹ سے نہیں بلکہ عراق میں تلبرک نامی ایک سائٹ پر ڈیوڈ اوٹس نے، یہ ایک آرکیولوجسٹ تھا، ایک بہت بڑے مندر اور کچھ احاطوں کے ساتھ ایک بڑے تنور کی باقیات بھی ڈھونڈی تھی۔ کیا وہ کوئی ایسا ہی بڑا تنور تھا کہ جس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا؟ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت ان کی زبان پر لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین والی تسبیح، اور اللہ نے اس غضبناک آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر دیا تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں کہ ہم نے کہہ دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کی چیز بن جا۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈے ہونے کا حکم نہ دیا جاتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس کی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے ساتھ سلامتی سے باہر نکل آنے کے بعد قرآن پاک میں ایک اور واقعہ کا ذکر ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ایک بے نام بادشاہ کا مکالمہ، اور یہ مکالمہ سورہ بقرہ کی آیت 258 میں ہے کہ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو بادشاہت دے دیے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ سو ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال لیا۔ یہ واقعہ ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، اور ہم سب اس بادشاہ کو نمرود کے نام سے جانتے ہیں۔ نمرود کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔
قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک گفتگو ایک بے نام بادشاہ سے ہوئی ہے، لیکن تفاسیر میں اس بادشاہ کا نام نمرود ملتا ہے۔ مجاہد ابن جابر جو 7ویں صدی کے ایک بہت بڑے مفسر اور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہیں اس دنیا کے مشرق و مغرب میں حکومت ملی ہے۔ ان میں سے 2 ایمان والے تھے اور 2 کافر۔ ایمان والے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جبکہ 2 کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود تھے۔ اور زید بن اسلم جو خود بھی 7ویں صدی کے تابعی، فقیہ اور محدث تھے، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ملک میں قحط پڑ گیا تھا، خشک سالی تھی، لوگ اس بادشاہ کے پاس جاتے اور اس سے اناج لے کر آتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں گئے اور وہاں پر یہ مکالمہ پیش آیا تھا۔ اب یہ قحط والی بات بہت اہم ہے، اس پر میں تھوڑا آگے چل کر بات کروں گا۔ البتہ قرآن پاک کی طرح کسی آرکیولوجیکل ڈیٹا میں نمرود کا نام نہیں ملتا، حتیٰ کہ سومیرین کنگ لسٹ نامی تختی میں بھی نمرود کا نام نہیں ہے، جس میں انہوں نے اپنے 134 بادشاہوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن ان 4 تہذیبوں کو احتیاط کے ساتھ اسٹڈی کرنے پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ میسوپوٹامیہ کی ان تہذیبوں میں جتنی اہمیت ان کے ہاں نام کی ہوتی تھی، اتنی ہی اہمیت ان کے ہاں ان کے ٹائٹلز کی بھی ہوتی تھی۔ I'll give you an example۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر آیا ہے، جبکہ نسب بیان کرنے والے جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، وہ اس کا نام تارخ بتاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک اس کا نام تھا اور دوسرا اس کا ٹائٹل تھا، اور بعض اوقات تو ان کے ہاں ٹائٹل ان کے ہاں نام سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک اور مثال ایک دوسرا بادشاہ ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا مکالمہ ہوا تھا، جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آخری جھوٹ بولا کہ سارا ان کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے۔ وہ پورا واقعہ تو میں طوالت کی وجہ سے یہاں نہیں سنا رہا، لیکن اس بادشاہ کے نام کے متعلق میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کا نام ابھی ملک بتایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارا باپ بادشاہ، جو کہ واضح طور پر ٹائٹل ہے، حالانکہ اس کا اپنا نام اخیش تھا۔ اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ 2 دریاؤں کے درمیان کے بادشاہ خود کو زیادہ تر چرواہے بادشاہ کہتے تھے، کیونکہ وہ خود کو اپنی قوم کا گائیڈ سمجھتے تھے۔ لیکن اس ٹائٹل کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ چرواہے بادشاہ کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کی ایک اور ٹرانسلیشن بھیڑیں پالنے والے بادشاہ کی بھی ہوئی ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ان ٹیبلٹس کے مطابق آشوریوں کے محلوں میں ایسی خاص بھیڑیں بھی پالی جاتی تھیں جنہیں صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا، بریڈ اور ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کے مخالفین کے گھروں کے دروازوں کو ٹکر مار کر توڑ دیتی تھی اور بادشاہ کے آدمی اس کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو پھر کون تھا یہ نمرود؟ میں آپ کے سامنے اسلامک اکاؤنٹس اور آرکیالوجی سے ملنے والا کچھ ڈیٹا رکھوں گا، جس کی مدد سے ہم اس بادشاہ کو تاریخ کی ٹائم لائن میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس طرح سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی ٹائم لائن کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کو وہ عربی لٹریچر کتاب المقال یاد ہے؟ کتاب المقال اور 10ویں صدی کے اسلامک اسکالر المسعودی کے مطابق نمرود نے 69 سال تک بادشاہی کی تھی۔ کتاب المقال میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ نمرود نے آسمان میں ایک کالے بادلوں کو خاص شکل میں دیکھا جو اسے بہت پسند آئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے درباریوں سے یا اپنے ورکرز سے کہہ کے وہ شیپ سونے کی دھات سے بنوائی، جس میں قیمتی پتھر جڑے، اور اسے اپنے سر پر پہنا، اور یوں وہ پہلا بادشاہ بنا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا۔ یہی بات 5ویں صدی کی کتاب آدم، حوا اور شیطان میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن صرف تاج بنانے والے کے نام کے فرق کے ساتھ۔ لیکن نمرود کے حوالے سے سب سے بڑی لیڈ بذات خود سورہ بقرہ کی اس آیت ہی میں موجود ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا اس بے نام بادشاہ سے مکالمے کا ذکر ہے۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو بادشاہت دے دیے جانے کے بعد ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کوئی نہیں جانتا سمرہ کے لوگ آئے کہاں سے تھے۔ ہمارے پاس ان کے شروع کے 2000 سال کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن اگر کسی بادشاہ نے سمرہ پر قبضہ کر کے حقیقی بادشاہت حاصل کی تو وہ 4400 سال پہلے گزرا سارگن آف آکیڈیا تھا۔ ٹیبلٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے فرات کے کنارے اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی کھڑے کروائے تھے، اور وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خود اپنے لیے لارڈ آف دی 4 کوارٹرز کا ٹائٹل استعمال کیا تھا،
یا پھر دوسرے الفاظ میں 4 کونوں کا بادشاہ. اور ایک طرح سے اس وقت وہ 4 کونوں کا بادشاہ تھا بھی. شمال میں آکیریا، جنوب میں سمرہ، مشرق میں ایلام یعنی کہ قدیم ایران، اور مغرب میں آج کا ترکی. یہ وہ بادشاہ تھا جس پر ریسرچ کے دوران مجھے اس کی بادشاہت آج کے دبئی اور ابوظہبی تک پھیلے ہونے کے بھی شواہد ملے. کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سارگن آف آکیریا کے خلاف 32 بادشاہوں نے بغاوت کی تھی، اور اس وقت آج کے یو اے ای اور عمان اس کی بادشاہت سے واپس چھن گئے تھے. آپ کو آیت کے الفاظ یاد ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ جو بادشاہت دے دیے جانے کے بعد ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. اب دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں سارگن آف آکیریا ہی وہ بادشاہ تھا کہ جسے واقعی ایک بڑی بادشاہت ملی تھی. اور اگر کتاب المقال کا وہ واقعہ سچ ہے کہ جہاں نمرود نے بادلوں کو دیکھ کر اپنا تاج بنوایا اور تاج پہننے والا پہلا بادشاہ بنا، تب بھی سارگن ہی وہ شخص تھا کہ جسے تاج والی حقیقی بادشاہت ملی. کیونکہ سارگن آف آکیریا کے تاج کا ذکر ہمارے پاس تختیوں کی صورت میں موجود ہے. اس کے پوتے نرم سین نے تو اپنا آفیشل ٹائٹل ہی الوا گالے رکھا ہوا تھا، یعنی کہ آکیریا کا الہ یا آکیریا کا خدا. بلکہ ملنے والی ایک ٹیبلٹ پر لکھا ہوا ہے کہ نرم سین آکیریا کا طاقتور خدا، 4 کونوں کا بادشاہ، یہ تختی لکھنے والا تمہارا غلام ہے. سارگن آف آکیریا کی پرشین گلف سے لے کر میڈیٹرینین تک حکومت، سائز اور جو ٹیبلٹس اس کی سلطنت کے متعلق لکھی گئی ہیں، انہیں پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو آسمان کے نیچے کی تمام زمین یا مشرق سے لے کر مغرب تک کا بادشاہ کہلواتا تھا. اور ایک ٹیبلٹ میں تو سارگن آف آکیریا نے خود اپنا ٹائٹل رکھا ہوا ہے سر کی ساتھی، یعنی کائنات کا بادشاہ. پھر ایک تختی پر لکھا ہوا ہے کہ سارگن جو کیش کا بادشاہ تھا، اس نے 34 لڑائیاں لڑی اور سمندروں کے کنارے تک گیا. اس نے میلوہا سے جہاز بنوائی یعنی کہ آج کا سندھ، اور سیدار کے جنگل یعنی ترکی تک گیا، اور مگان کے تانبے کی کانوں تک گیا، اور اردن کے چاندی کے پہاڑوں یعنی کہ یمن اور جارڈن کی سلور مائنز تک گیا. ایک مرتبہ پھر سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سورہ بقرہ کی اس آیت پر غور کریں. جب ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر بادشاہ نے 2 ایسے قیدیوں کو بلوا لیا تھا جنہیں پہلے ہی سے سزائے موت دی جا چکی تھی، لیکن بادشاہ نے ایک کی سزائے موت قائم رکھی اور دوسرے کی سزائے موت معاف کر دی، اور اس طرح اس نے کہہ دیا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. اب عجیب حیرت کی بات ہے کہ سمرہ، آکیریا اور بیبلونیا کی بادشاہوں پر اپنی ریسرچ کے دوران مجھے وضاحت کے ساتھ اگر کوئی ایسا بادشاہ ملا جو قیدی رکھنے کا شوقین ہو تو وہ یہی سارگن آف آکیریا ہی تھا. اور اس بات کی ایک وجہ بھی تھی کہ سارگن آف آکیریا کو بادشاہت سمرہ کو گرانے کے بعد ملی تھی، اور اس طرح اس کے پاس سومیرینز کی ایک بڑی تعداد قیدی بن کر موجود تھی. اور دوسرا یہ کہ سارگن آف آکیریا ہی وہ بادشاہ تھا جس کی تختیوں میں قیدیوں کے قیدی بنائے جانے کی پوری تصاویر تک ریلیف کی گئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو زید بن اسلم تابعی کے قول کو یاد رکھنے کا کہا تھا کہ ابراہیم اور اس بے نام بادشاہ کے درمیان یہ مکالمہ اس طرح پیش آیا کہ ملک میں قحط پڑ گیا تھا، خشک سالی تھی، لوگ اس بادشاہ کے پاس جاتے اور اس سے اناج لے کر آتے تھے، اور تب ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں گئے جہاں یہ مکالمہ پیش آ گیا. انفیکٹ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ سارگن آف آکیریا ہی تھا جس نے اپنی بیٹی اینی دوانا کو بین النہرین کے سب سے بڑے زیگورات کی ہائی پریسٹس کے عہدے پر بٹھایا تھا، جہاں وہ چاند کی عبادت کرتی تھی اور خوبصورتی کی دیوی اینانا کے لیے شعر لکھا کرتی تھی. انفیکٹ سارگن آف آکیریا کی اس بیٹی کو تاریخ میں ایک اور ٹائٹل بھی دیا گیا ہے، دنیا کی سب سے پہلی شاعرہ، اور اس کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے شعر آج بھی تختیوں پر موجود ہیں. اور میں آپ کو اس کے بہت ہی خاص موقع پر لکھے ہوئے شعر پڑھ کر سناتا ہوں کہ جب سے شہر بنے ہیں آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اناج پیدا نہیں ہو رہا، ندیوں میں مچھلیاں پیدا نہیں ہو رہی، ہم روز پھولوں کو پانی دیتے ہیں لیکن ان میں رس پیدا نہیں ہو رہا، بادل جمع ہوتے ہیں لیکن ان سے بارش نہیں ہو رہی، ایک شکل کا تیل 1 کوارٹ کا ہو چکا ہے، ایک شکل کا اناج 1 کوارٹ کا ہو چکا ہے، جو چھت پر سویا وہ چھت ہی پر مر گیا، اور جو کمرے میں سویا اسے دفن ہونا نصیب نہ ہوا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں.
اینی دوانا ان اشعار میں کسی بہت ہی برے قحط کی بات کر رہی ہے۔ اب کیا یہ وہی قحط تھا جس کے دوران ابراہیم علیہ السلام اور اس بے نام بادشاہ کا مکالمہ ہوا؟ یہی وہ سارگن آف آکیڈیا تھا جس کی بیوی سیمیرامس نے خود کو ایک دیوی کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ اپنی پوجا کرواتی تھی، اور جس نے میڈیٹرینین کے علاقوں میں آگ کے عبادت خانے بنوائے تھے۔ وہ لوگ آگ کو بھی پوجتے تھے، تو کیا اسی لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا؟ ان سب باتوں کے جواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف وہ لیڈز رکھ رہا ہوں جن سے لگتا یہی ہے کہ شاید وہ سارگن آف آکیڈیا ہی تھا جس کا ٹائٹل نمرود تھا۔ لیکن آکیڈیا کے متعلق شاید سب سے عجیب بات تو بھی میں نے آپ کو بتائی نہیں۔ 2 دریاؤں کے درمیان اس سرزمین میں 4 بڑی تہذیبیں گزری ہیں۔ آکیڈیا نامی اس تہذیب کا سب سے بڑا شہر بھی آکیڈیا ہی تھا، اور یہی وہ شہر تھا جو واحد شہر ہے کہ جو ایکچولی تباہ ہوا، لیکن آرکیولوجی میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ عراق میں 4000 سالوں کی تاریخ میں یہ وہ واحد شہر ہے جو صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا۔ ہمیں اس کی ایگزسٹنس کے متعلق صرف اس طرح پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کا نام عراق سے ملنے والی 7000 تختیوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن بہت کوششوں کے باوجود آج تک آکیڈیا کا شہر مل نہیں سکا، اور صرف ایک اندازہ ہے کہ یہ آج کے بغداد کے قریب واقع تھا۔ تل لیلان نامی ایک سائٹ پر کام کرنے والے آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ آکیڈین امپائر ختم ہونے کی ایک وجہ دجلہ اور فرات میں آنے والے چینجز کی وجہ سے پڑنے والا قحط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس علاقے کے شہروں کی کھدائی میں وہاں پڑا اناج اور زگرارٹس میں پڑی ریت اور گرد اس طرح سے ہے کہ لگتا ہے کہ وہاں انسانی ایکٹیویٹی اچانک ہی رک گئی تھی۔ وہاں ملے مٹی کے سیمپل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کیڑوں یعنی ارتھ ورمز کی پیدائش اچانک رک گئی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں بارش کا ہونا رک گیا تھا اور شہر کو ترک کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ وجوہات آکیڈیا کے شہر کے بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ جانے کو ایکسپلین نہیں کرتے۔ یہ شہر اس طرح سے غائب ہوا کہ آج صرف تختیوں میں اس کا نام زندہ بچا ہے۔ لیکن اس شہر کے غائب ہونے کی ایک ایکسپلینیشن تفسیر ابن کثیر کے مطابق میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس بے نام بادشاہ کو 3 مرتبہ حق کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس نے ہر بار انکار کیا، یہاں تک کہ ان پر مچھروں کے عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، اور وہ ان پر اس بری کثرت سے آئے کہ انہیں سورج بھی نظر نہ آتا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مچھر ان کا خون، گوشت، پوست سب کھا گئے، اور ان میں سے ایک مچھر بادشاہ کے نتھنے میں گھس گیا، پھر جس سے اس کی موت سسک سسک کر رنگ رنگ کر ہوئی، اور دیواروں اور پتھروں پر اپنا سر ٹکراتا۔ شہر میں سے انسان یا تو بھاگ گئے یا پھر مارے گئے یا پھر شہر چھوڑ کر چلے گئے، جو انسانی ایکٹیویٹی کے اچانک رک جانے کو ایکسپلین کرتا ہے۔ لیکن وہ مچھر اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق تھی، یہ بات شاید کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ اس نوعیت کے کسی بدترین واقعے کے بغیر آکیڈیا کے شہر کے اس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جانے کی کوئی دوسری ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 2 دریاؤں کے درمیان اس سرزمین میں رہنے والوں نے اگر واقعی اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کی تھی، اگر سمرہ کے رہنے والوں نے میتھمیٹکس کی اتنی ریفائنڈ شکل دریافت کر لی تھی کہ وہ ستاروں کی چال کو میتھمیٹکلی پریڈکٹ کر رہے تھے، اگر آکیڈیا، آسیریا اور بیبلونیا کے رہنے والے ستاروں کے علم سے اتنی کانفیڈنٹ پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ ایک سیلاب آئے گا کہ جو باڑھ کو توڑ دے گا، اور تب بادشاہ کو چاہیے کہ وہ مجھے خط لکھے، یا پھر نمرود کے ستارہ شناسوں نے اسے ایک ایسے بچے کی پیدائش کا بتایا کہ جو ان کے مذہب کا خاتمہ کر دے گا، تو پھر آج یہ سارا علم کہاں ہے؟ اس علم کا کیا ہوا؟ شاید یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں۔ 1792 میں فرانس کے ایک ایسٹرونومر پیئر جوزف ڈی بیچم نے عراق وزٹ کیا تھا۔ وہ بابل بھی گیا، اس نے وہاں ایسٹرونومی یعنی ستاروں کی سٹڈی سے متعلق کچھ باتیں آبزرو کی، اور وہ باتیں اس نے اپنی ڈائری میں لکھی۔ پیئر جوزف ڈی بیچم کی موت کے بعد یہ ڈائری برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ لگ گئی، جنہوں نے فوراً سے پہلے اپنے ایجنٹس کو بصرہ اور بغداد بھیجا تاکہ آثار قدیمہ کے ان آرٹیفیکٹس اور ریلکس کو جتنا جلدی ہو سکے لندن منتقل کیا جائے۔
جن کے بارے میں پیئر جوزف نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ 1855 میں 5 بحری جہازوں پر وہ تختیاں اور ریلکس بھر کر دریائے دجلہ کے ذریعے لنڈن لے جائے جا رہے تھے، لیکن تبھی بحری قزاقوں نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا اور وہ پانچوں کے پانچوں جہاز ان 200 تختیوں اور قدیم ریلکس کے ساتھ دریائے دجلہ کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے۔ لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ان تختیوں پر موجود علم کی اہمیت سے آگاہ ہو چکی تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر انہیں ریٹریو کرنا چاہتے تھے، انہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ان تختیوں اور ریلکس کو ریکور کرنے کے لیے بغداد میں موجود اس وقت کی برٹش ریزیڈنٹس نے سلطنت عثمانیہ کی مدد لے لی، لیکن تب تک فرانس بھی پیئر جوزف کی ڈائری میں لکھی باتوں سے آگاہ ہو چکا تھا اور وہ بھی ان تختیوں کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے بھی تختیوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا ایک مشن دریائے دجلہ بھیج دیا، جسے فرزنل مشن کہتے ہیں، لیکن وہ تختیاں کسی کو نہیں ملی۔ البتہ ان تختیوں میں علم کا ایک ایسا خزانہ ضرور موجود تھا کہ 100 سال بعد 1971 تک جاپان بھی ان تختیوں کو دجلہ کی گہرائیوں میں ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ ریلکس ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ وہ قزاق کون تھے اور وہ تختیاں کہاں گئیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کسی قسم کے محافظ تھے جو یا تو دنیا کے خطرے سے ان علوم کے خزانے کی حفاظت کر رہے تھے یا پھر ان علوم کے خطرے سے دنیا کی حفاظت کر رہے تھے کہ وہ کبھی دنیا تک نہ پہنچے۔ شاید اسی لیے انہوں نے تختیوں سے بھرے 5 جہازوں کو دجلہ میں غرق کر دیا جو آج تک نہیں مل سکی۔ ان قزاقوں کو پھر دوبارہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ دجلہ کی وہ تختیاں تو شاید ہمیشہ کے لیے کھو گئیں، لیکن عراق کی زمین پر مزید تختیوں اور ان پر موجود علوم کے لیے لڑائی جاری رہی۔ 1899 میں جرمنی نے ٹیمپل آف مردوک میں کھدائی شروع کی اور جو سیمپلز ملتے گئے انہیں دھڑا دھڑ جرمنی بھیجنا شروع کیا جانے لگا۔ انفیکٹ انگلینڈ اس بات سے اتنا گھبرا گیا کہ کہیں جرمنی وہ سارے علوم ہی نہ حاصل کر لے کہ 1917 میں انگلینڈ نے عراق میں اپنی فوج بھیج دی، لیکن فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جرمن آرکیالوجسٹ وہاں سے بھاگ گئے اور برٹش فوجیوں کو وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو ان تختیوں سے ملنے والا جو بھی ڈیٹا بتایا ہے وہ 1987 سے پہلے کا ہے، جو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد پبلک کے لیے پبلش کیا گیا تھا۔ لیکن 1987 سے لے کر آج تک جو بھی تختیاں ملی ہیں ان میں سے کسی ایک کا ڈیٹا بھی پبلک کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ان تختیوں میں اب تک کیا کیا علوم دیکھ لیے ہوں گے۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ صدام حسین نے آرکیولوجیکل ریسٹوریشن آف بیبلون نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے بخت نصر کا 250 کمروں والا محل، اس کا سب سے بڑا زیگوراٹ، ایک میوزیم اور بابل کے مشہور ہینگنگ گارڈنز بنوانے تھے، جن کے متعلق میں آپ کو 17ویں چیپٹر میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے اہم بات جو 2011 میں مریم موسیٰ نام کی ایک جرنلسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھی تھی کہ صدام حسین نے اس میوزیم میں رکھنے کے لیے ان تمام تختیوں کی ریپلیکاز، ان کی ڈپلیکیٹس بنوائی تھی، اور یہی وہ وقت تھا کہ ٹھیک 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور ٹھیک پرانے بابل شہر کی جگہ یعنی ٹھیک بیبلون کی آرکیولوجیکل سائٹ کے اوپر اپنا فوجی کیمپ بنایا تھا، جسے کیمپ الفا کہتے ہیں، اور اگلے 2 سال تک وہاں امریکنز اور پولش فوجیں تباہی پھیرتی رہیں۔ ان لوگوں نے تختیوں کی جو ریپلیکاز بنوائی تھیں انہیں 2 میوزیمز کو اور ایک لائبریری کو تباہ کر دیا، اور پھر 2005 میں اسے ناقابل بیان حد تک بیونڈ ریپیئر حالت میں عراق کے اسٹیٹ بورڈ آف ہیریٹیج کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے مریم موسیٰ کے علاوہ برٹش میوزیم کے ڈائریکٹر جان کرٹس نے بھی مکمل ایک رپورٹ بنائی تھی، جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ ایک مسلمان ملک میں لوٹ مار کرتے رہے، ان کے خزانے لوٹتے رہے، ان کے علوم لوٹتے رہے۔ اس سب کے بارے میں 2006 میں امریکہ کے کرنل جان کولمین نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی تھی، اور میں ٹھیک اس کے الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے ہم اس پر معافی چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی سے دوسرے لٹیروں کو اسے لوٹنے کا موقع نہیں ملا۔
اب خدا جانے یہ میسج وہ کسے دے رہا تھا، برٹش میوزیم کو، فرینچ کو، جاپنیز کو، جو پچھلے 300 سال سے ان تختیوں پر موجود علم کی تلاش میں ہے۔ سچ کہوں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے 5 جہازوں کو دجلہ میں غرق کر دینے والے بحری قزاقوں کے متعلق میرا دل سے ماننا ہے کہ وہ کسی قسم کے محافظ ہی تھے جو یہ بات جانتے تھے کہ ان علوم کو دنیا تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ کون سے علوم ہیں جو 1987 کے بعد والی تختیوں پر موجود ہیں جنہیں پبلک کرنے پر پابندی ہے، یا وہ کون سے علوم تھے جو دجلہ میں غرق ہو گئے اور آج تک بار بار ڈھونڈے جانے کے باوجود بھی کسی کو نہیں مل سکے؟ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس دور کا ایک اور بھی علم تھا جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہو۔ ان تختیوں پر موجود علم سے کہیں زیادہ عزت والا، بابرکت علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، جو قدیم ترین آسمانی صحیفوں میں سے ایک تھے، جن کا ذکر سورہ اعلیٰ اور سورہ نجم دونوں میں ہے، اور سورہ فاطر اور آل عمران دونوں میں تقریباً ایک ہی جیسی آیت ہے کہ جس میں معجزات اور صحیفوں کے علاوہ ایک اور چیز کا ذکر ہے، کتاب المنیر۔ اور آج اسکالرس کی اکثریت یہی مانتی ہے کہ کتاب المنیر بھی کسی زمانے میں ایک آسمانی کتاب تھی۔ لیکن میں نے ایسا کیوں کہا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ صحیفے کھو گئے ہیں؟ ایک مرتبہ سورہ اعلیٰ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اور یہ کون سی باتیں ہیں؟ ان صحیفوں کی ایک جھلک سورہ نجم کی 36ویں آیت سے آگے ہے۔ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ اور عہد کو پورا کرنے والے وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تمام چیزوں کا پہنچنا صرف آپ ہی کے رب کی طرف ہے۔ تمام چیزوں کا پہنچنا صرف آپ کے رب ہی کی طرف۔ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ اسی نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں، نطفہ سے کہ جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ وہی غنی کرتا ہے اور وہی دولت دیتا ہے۔ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اسی نے پہلے والے عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے کوئی نہ بچا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، جو کہ اپنے ظلم میں بڑے ہی بدترین اور سرکش تھے۔ اسی نے متفقہ کو الٹ دیا۔ کبھی کبھی قرآن پاک کے الفاظ سن کر دل سے نکلتا ہے کہ یہ باتیں انسان کی زبان سے نکلا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ نجم کی جو آیات میں نے آپ کو سنائیں، اس کی شروعاتی آیت سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہی خطبات تھے، انسان کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ اس چیپٹر کے آخر میں آپ سب کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا نام کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے اس بات پر غور کیا کہ 2 دریاؤں کے درمیان والے کس طرح اپنے آپ کو ٹائٹلز دیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ترخ کا ٹائٹل آزر، یا آخیش کا ٹائٹل ابی ملخ، یا سارگون آف اکیڈیا کیسے خود کو 4 کونوں کا بادشاہ یا مشرق و مغرب کا بادشاہ یا پھر کائنات کا بادشاہ کہلواتا تھا، کیسے نرم سین خود کو اکیڈیا کا الہ کہلواتا تھا۔ یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے، جو خود کو بڑے بڑے ٹائٹلز دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم جانتے بھی نہیں کہ اس بے نام بادشاہ کی حقیقی شناخت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے نام کر کے تاریخ میں ایسا بے نام کر دیا کہ جو خود کو آسمان کے نیچے کی زمین میں مشرق و مغرب کا مالک کہا کرتا تھا، اس کا نام کسی ایک بھی تختی میں یقین کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹائٹل دیا، وہ ٹائٹل جو سورہ نساء کی 125ویں آیت میں ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، آج دنیا کی 30 قومیں اپنی جینیولوجی ٹریس کر کے انہی سے جا ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی 35 سورتوں میں ان کا ذکر ہے، اور سعد بن نبی وقاص سے مروی حدیث معراج کے مطابق اللہ کے اس دوست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے انتہائی خوبصورت چراغوں جیسے ہیں۔